نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے۔ معزز سامعات، روز کی طرح ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے تذکرہ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے نماز پڑھنے سے گناہوں کی معافی۔ تو معزز سامعات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز دین کا ستون اور دل کا سکون ہے، یعنی اگر نماز صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو نماز میں اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ دل کا سکون بھی نصیب ہوگا، بشرطیہ کہ نماز کو صحیح طرح سے پڑھیں۔ تو نماز کو چھوڑنا اللہ کی ناراضگی اور دلی بے سکونی کا سبب بنتا ہے۔ تو نماز کی پابندی کیجیے۔ نماز گناہوں سے معافی بھی دلاتی ہے اور دل کو سکون بھی دیتی ہے۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک دن تشریف فرما تھے اور ہم بھی بیٹھے تھے کہ مؤذن آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی منگا کر وضو کیا، پھر فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے میں نے دیکھا، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے بھی سنا کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جو صبح کی نماز اور اس نماز کے درمیان ہوئے ہوں۔ پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے مابین گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور مغرب کے درمیان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر ہو سکتا ہے کہ رات بھر وہ لیٹ کر ہی گزار دے، اور پھر جب اٹھ کر وضو کرے اور صبح کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجر کے درمیان گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ! یعنی نماز ایسی چیز ہے کہ ایک تو ہم جب مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا، تو سب سے پہلے تو وہ جو پہلا سوال ہمارا ہے، اگر ہم نماز پڑھتے رہے تو وہ سوال حل ہو جائے گا۔ اور دوسری یہ بات کہ ہمارے گناہوں کو بھی یہ دور کرتی ہے، اور جب صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو نماز جو ہے وہ برائیوں کو بھی دور کرتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح سے مکمل وضو کرے پھر نماز میں کھڑا ہو، اس کے رکوع، سجود اور قرات کو اچھی طرح سے ادا کرے تو نماز کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے جیسا کہ تو نے میری حفاظت کی ہے۔ پھر اسے آسمان کی طرف لایا جاتا ہے، اسے نور اور روشنی پھوٹتی ہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے۔ اور جب کوئی شخص اس کے رکوع، سجدہ یا قرات کو خراب کرتا ہے، یعنی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، رکوع صحیح طرح سے نہیں کرتا، سجدہ صحیح طرح سے نہیں کرتا، تو نماز کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ضائع کرے جیسے کہ تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر اسے اوپر چڑھایا جاتا ہے اور وہ تاریک ہوتی ہے، جب آسمان تک پہنچتی ہے تو اس کے لیے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، پھر اسے ایک بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر پڑھنے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو معزز سامعات، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ نماز ایک تو پڑھنی ہے، پابندی کرنی ہے، لیکن دوسرا یہ دھیان بھی رکھنا ہے کہ نماز کو جلدی جلدی نہیں بلکہ ٹھیک طرح سے پڑھنا ہے، اور نماز سے چوری نہیں کرنی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ نماز کی چوری کیا چیز ہے۔ حضرت حسن رضی رحمہ اللہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں چوری میں سب سے بدتر آدمی نہ بتاؤں؟ عرض کیا گیا وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا جو شخص کی اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ عرض کیا گیا نماز سے چوری کرنے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ اس کے رکوع اور سجدہ کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا، یعنی اگر ہم رکوع کو اچھی طرح سے ادا نہیں کریں گے، سجدہ کو اچھی طرح سے ادا نہیں کریں گے تو گویا کہ نماز سے چوری کی۔ اور ایسی نماز ہی ہے جو بوسیدہ کپڑے میں لپیٹ کے پڑھنے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔
تو لہٰذا ایک تو خیال رکھنا ہے کہ ہم نے ایسی نماز پڑھنی ہے کہ جو ہمارے لیے گناہوں کی معافی کا سبب بھی بنے اور جو قبولیت کا درجہ بھی پالے۔ نماز ایسی چیز ہے، نماز کی مثال ایسی ہے کہ نماز کی مثال نہر کی سی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال اس نہر کی سی ہے جو تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے قریب ہی بہہ رہی ہو، اس میں پانی بھی خوب ہو، یہ شخص ہر روز 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو، کیا اس پر کچھ میل کچیل باقی رہ سکتی ہے؟ یعنی 5 نمازیں اسے گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں اور کبائر کے سوا اس پر کوئی گناہ نہیں رہنے دیتی۔ یعنی کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ کے ساتھ معاف ہوتے ہیں، تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کے ساتھ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر توبہ کرے تو پھر تو کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، بشرطیہ کہ نماز کو اس کی پوری عظمت کے ساتھ ادا کرے، اس کے رکوع کو سجدہ کو اچھی طرح ادا کرے، اور اگر اس کا رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا تو اس پر پلٹ دی جائے گی۔ تو لہٰذا یہ دھیان رکھیں کہ نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ وہ نماز قبولیت کا درجہ بھی پالے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے کہ ایک آدمی داخل ہوا، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے لگا، فارغ ہوا تو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو سلام کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ واپس جاؤ، نماز پھر پڑھ لو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس ہوا اور نماز پڑھ لی، مگر جب حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھ کے آؤ کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ ارشاد آپ نے اس کو 2 بار یا 3 بار فرمایا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے تو اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی اور یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ آپ میری نماز میں کیا کمی دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وضو مکمل نہ کرے، جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اپنے چہرے کو دھوئے، دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھوئے، سر کا مسح کرے اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے، پھر تکبیر کہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھے، حسب توفیق قرآن مجید کی قرأت کرے، پھر رکوع کرے اور دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھے حتیٰ کہ تمام اعضاء میں سکون پیدا ہو جائے اور وہ ڈھیلے ہو جائیں، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا سر اٹھائے اور سیدھا کھڑا ہو جائے حتیٰ کہ کمر بالکل سیدھی کر لے اور ہر عضو اپنی جگہ پر ہو جائے، پھر تکبیر کہے اور سجدہ کرے اور اپنے چہرے کو اچھی طرح زمین پر رکھ دے حتیٰ کہ اعضاء میں ڈھیلا پن اور سکون پیدا ہو جائے، پھر تکبیر کہے اور مقعد پر سیدھا بیٹھ جائے اور کمر کو سیدھا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے 4 رکعات کا ذکر فرمایا، پھر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس طرح ادا نہ کرے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجود کو مکمل کرنے کا حکم فرمایا، نیز یہ فرمایا کہ نماز اسی طرح کی ہو تو قبول ہوتی ہے، لہٰذا بندے کو مناسب ہے کہ رکوع سجود کو اچھی طرح سے ادا کرے تاکہ اس کی نماز کبیرہ گناہوں کے علاوہ جو بھی خطائیں اور غلطیاں ہوں اس سے معاف ہو جائیں، سب کے لیے یہ نماز کفارہ بن جائے۔ تو لہٰذا معزز سامعات، آج ہم نے نماز کے بارے میں جانا کہ نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے اور کیسی نماز قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔